بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈائنامک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں محمد رفیق ملک صاحب، امیدوار جنرل سیکرٹری ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ فلاحی سرگرمیوں کے حوالے سے آپ نے بہت شہرت پائی ہے۔ علاوہ ازیں ادبی ذوق آپ رکھتے ہیں۔ 2 قانون کی کتابیں آپ ترتیب دے چکے ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ آپ امیدوار جنرل سیکرٹری ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ آپ کا کیا منشور ہے؟ آپ کی ذاتی لائف کے حوالے سے بات کریں گے، پروفیشنل لائف کے حوالے سے بات کریں گے اور وکلا کی فلاح و بہبود کے حوالے سے آج کے اس انٹرویو میں خصوصی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے محمد رفیق ملک صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم، شکر ہے۔ جناب، دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے، تعلیم کی وجہ سے کی ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ سر، آپ کو پتہ ہے کہ میرا یہ بہاولپور، میں یہی کا رہنے والا ہوں۔ آبائی علاقہ میرا اچ شریف ہے، تحصیل احمد پور شرقیہ۔ تو میں نے باقی تعلیم یہیں سے حاصل کی ہے۔ ماسٹر انگلش لٹریچر میں کی ہے میں نے، اور اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے ڈگری لی ہے میں نے، قائد اعظم لاء کالج سے۔ تو اپرینٹرشپ میری لاہور سے ہے، اور انیشلی میں رہا ہوں سر افتخار شاہد صاحب کے ساتھ، پھر برہان معظم ملک صاحب کے ساتھ، پھر میں نے ڈاکٹر باسط صاحب کے ساتھ کانسٹیٹیوشن کا ورک کیا ہے۔ تو میں نے لاہور سے وکالت کا آغاز کیا ہے، تو اپرینٹرشپ میری وہیں رہی ہے، پریکٹس بھی میں نے وہیں سٹارٹ کی ہے۔ اس کے بعد پھر میں 11 میں شفٹ ہو گیا بہاولپور۔ ٹھیک۔ اچھا، آپ امیدوار جنرل سیکرٹری ہیں، الیکشن لڑ رہے ہیں ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور کا۔ وکلا زبان کے بہت سارے مسائل ہوا کرتے ہیں، تو آپ کا کیا منشور ہے؟ کس منشور کے تحت آپ یہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، یہ ہمیں بتائیے گا۔ سر، جو مسائل آپ بات کر رہے ہیں نا، کہ مسائل جو ہیں نا 2 طریقے کے ہیں۔ جی۔ ایک مسئلہ ہے انڈیویجول مسئلہ، اور ایک مسئلہ ہے آپ کا کلیکٹیو مسئلہ۔ تو انڈیویجول مسئلہ بھی اہم ہوتا ہے، لیکن جب آپ ایز اے عہدیدار آتے ہیں یا کسی ریپریزنٹ آپ کرتے ہیں بار ایسوسی ایشن کو، تو آپ کو دونوں چیزیں اپنے ساتھ لے کے چلانی پڑتی ہیں۔ جی۔ ایک تو آپ نے کرنٹ سینیریو کو دیکھنا ہوتا ہے کہ میرے یہ جو بھائی ہیں ان کا یہ مسئلہ ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہے، کسی کے دکھ درد میں آپ نے شریک ہونا ہے۔ یہ ہیں ہمارے پرسنل لنکس آپس میں دوستوں کے۔ تو اس میں جو آپ کا عہدیدار ہے وہ بھی جائے گا، اور جو عہدیدار نہیں ہے اس نے بھی پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ جو آپ کا عہدیدار ہے، جو ریپریزنٹیٹیو ہے، اس نے جب بیٹھنا ہے تو آنے والے اس نے 50 سال سامنے رکھنے ہیں، 100 سال اس کے سامنے رکھنا ہے کہ میں اپنی بار کو آنے والے 50 سالوں تک یہ ضرورت ہے، یہ موجودہ جو ہمارے جو کرنٹ ہماری لوگ ہیں ان کے یہ مسائل ہیں، اس کے بعد نسل آئے گی ان کے یہ مسائل ہوں گے، اس کے بعد یہ نسل آئے گی یہ مسائل ہوں گے۔ تو ایک کلیکٹیو، جس کو آپ جوائنٹ کلیکٹیو رسپانسبلٹی کہتے ہیں، تو وہ عہدیدار جو ہے وہ اس چیز کو بھی سامنے رکھتا ہے کہ یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اس پہ اتنی لوگوں نے مستفیض ہونا ہے کلیکٹیولی، اور آنے والی جو نسل ہے وہ بھی اس سے مستفیض ہوتی رہے۔ تو جوائنٹ جو میں آپ کو مسائل کے بارے میں آپ نے بات کی ہے، میں نے آپ کو دونوں چیزوں کی نشاندہی کی ہے۔ ایک ہمارا انڈیویجول لنک ہوتا ہے، ایک ہماری کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ تو جو آپ کا انڈیویجول ہوتا ہے وہ ہمارے پرسنل لنکس ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں چلے آتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمیں روزانہ نہیں مل پاتے، لیکن دے آر دا ممبرس آف بارس، وہ بار کا حصہ ہیں، وہ آ کے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں۔ ہم نے ان لوگوں کو سامنے رکھ کے ایک کلیکٹیو اپروچ
اپنے ذہن میں رکھ کے پھر ہم نے اپنی پالیسی مرتب کرنی ہوتی ہے جو کلیکٹیو لوگوں کو کس طریقے سے ہم نے اکاموڈیٹ کرنا ہے۔ ٹھیک سر، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ آپ جنرل سیکرٹری بن کر ان کو حل کریں گے؟ سر، جو آپ مسائل کی نشاندہی کر رہے ہیں نا، جی مسائل تمام وکلاء کے جو پریکٹسنگ لائر ہے وہ اس کے ایک جیسے ہیں۔ اب مثال ہے، آپ کے سامنے میری پہلی ہسٹری ہے جی کہ جب میں پہلے ایز اے عہدے دار آیا تھا تو میں نے 2 ماہ کے اندر جی مجھے پتا تھا کہ یہاں پر ڈسپینسری موجود نہیں ہے، بالکل میڈیکل فیسلٹی موجود نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس بندے پہ ہاتھ ڈالنا ہے جس کو تکلیف ہے، اس کی تکلیف کا آپ نے ازالہ کرنے کا سوچنا ہے۔ جب اس ٹارگٹ تک آپ پہنچ جاتے ہیں تو پھر آگے انہی چیزوں کو آگے چل کے آپ ریفارم کی طرف جاتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں سر، جی وہاں پہلے آ کے فرسٹ سٹیپ پہ میں نے یہاں پر ایک ڈسپینسری اسٹیبلش کروائی، اس کے بعد ہم ای سی جی کی سہولت بھی دے گئے۔ اب اس بات پہ مجھے کوئی دوسری رائے ہے نہیں کہ جب میں سلیکٹ ہوا میں نے کرنا کیا ہے۔ جو یہ ڈسپینسری جو پہلا کام ہے اسی کو ریپڈلی ایکسیلریٹ کرنا ہے۔ مثالیں جو ڈسپینسری بنی ہے اس پہ ہم کوشش کریں گے۔ میں آئیڈیالائز کرتا ہوں جو لاہور ہائی کورٹ کی ڈسپینسری ہے، یہ 1 ہفتے میں وہاں پر آئی اسپیشلسٹ آتا ہے، پھر آپ ناک کان گلے کا ڈاکٹر آتا ہے، پھر اس میں کوئی 1 دفعہ سکیٹرسٹ آ جاتا ہے، اس میں کارڈک جو ہوتا ہے اسپیشلسٹ ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے۔ آلٹرنیٹیولی یعنی ہم نے اپنی سیگمنٹس میں سے ان لوگوں کو بھی پہل ٹارگیٹڈ ان لوگوں کا ہو جن کو کوئی تکلیف ہے، جی ان کو اور ان کی فیملیز کو سب سے پہلے آپ انہی کو ہاتھ دیتے ہیں، انہی کو اٹھا کے یہاں کھڑا کرتے ہیں۔ کوئی گرا ہوا ہے، کسی کو تکلیف ہے، اس کو اپنے ساتھ ملیں اور ساتھ ملا کے اس کو کوشش کریں کہ وہ آپ کی وجہ سے، بار ایسوسیشن کی وجہ سے، کہ اس کی تکلیف کا ازالہ ہو، نمبر 1۔ جی نمبر 2 سر یہ ہے کہ دوسرے نمبر پہ میرا ہے ایک ایم ہے جو وہ میں نے ملتان میں دیکھا ہے، وہاں پر انہوں نے جو پریزیڈنٹ آفس ہے اس کے ساتھ ایک اس چیمبر سے کو 3 گنا زیادہ انہوں نے یوٹیلیٹی سٹور کا آؤٹ لیٹ دیا ہوا ہے۔ وکیل صاحب صبح سے شام تک کام کرے اور ان کا کلرک ساتھ جائے گا، اس نے گھر کی روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں لینی ہیں انتہائی مناسب ریٹ پہ، اس نے موٹر سائیکل پہ یا کار پہ کلرک رکھا نہ ہے اور وہ لے کے وہ اپنا شام کو گھر چلے گئے۔ وکیل صاحب کو بازار میں نہیں جانا، وہ جگہ کی خواری سے بچ گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ لاہور نے یہ چیز قائم کی ہے کہ وہاں پر آپ کا جو پاسپورٹ آفس ہے وہ چھوٹا سا اتنی ہے، ایک ٹیبل ہی رکھنی ہوتی ہے، وہ اس کی رینیول وہاں سے بن جاتی ہے، وہ نیا بھی وہاں سے ہو جاتا ہے، آئی ڈی کارڈ کی رینیول بھی وہیں سے ہو جاتی ہے، نیا آئی ڈی کارڈ بھی وہیں سے بن جاتا ہے، اور چھوٹا سا خدمت سینٹر نام کا وہ بھی انہوں نے کر دیا ہے۔ جو ہماری بار ایسوسیشن ہے سر، یہ بہت پیچھے ہے۔ تو میں آئی ٹرائی کہ میرا ایک ٹارگٹ ہے، مائی ویژن از ویری مچ کلیئر کہ یہ جو ہے نا، یہ جو پچھلے اس میں نے ایک سفر شروع کیا تھا کہ اسی پروسیس کو ایکسیلریٹ کرنا ہے، اور نہیں کہ کم از کم 50% اس لیول پہ ہم لے جائیں جہاں پر لاہور ہائی کورٹ یا ملتان میں جو فیسلٹی بار ایسوسیشن دے رہی ہے وکلاء کو، اور وہ ان کو دی جائے۔ ایک اور بات سر، وہ میں آپ کی بات میں ایڈ کروں گا۔ ایک اور ہے، میرے ایک دل میں ہے، میں انڈیویجولی کر نہیں پا رہا تھا، وہ یہ ہے کہ جب ہم 25 یا 30 سال بار ایسوسیشن کو دے دیتے ہیں تو ہم گورنمنٹ سے کوئی پینشن یا کوئی ایسی تو کوئی توقع ہے نہیں۔ بالکل، میں آپ کو ریئلٹی کی بات بتا رہا ہوں۔ جی بالکل ایسا ہے۔ تو کوئی یعنی میرے ذہن میں یہ ہے، اللہ پاک میری اس نیت کو پھل لائے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے ہاتھ سے ہو کہ جو دوست 25 یا 30 سال اس بار ایسوسیشن کو دے دیتے ہیں تو کوئی ایسی سیمی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ہیں جہاں پر کچھ ان کو جیسے نہیں ہوتا انشورنس ٹائپ کا،
ان کو پہلے کچھ پیسے دیے جاتے ہیں سوشل سیکورٹی والوں سے بھی میں نے بات کی تھی کچھ عرصہ کہ اس کے بعد سر پھر ان کو پینشن کی صورت میں کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے. تو یہ تو ایک سلوگن ہے, جیسے آپ کہیں نا کہ جناب ہم یہ ٹرائی مریں گے کہ گورنمنٹ سے پینشن لے کے لیں گے, بالکل ایسا جب پریکٹیکلی ایسا ممکن نہیں ہے تو اس کی بات کرنا کیا کریں. یعنی میرے ذہن میں یہ ٹارگٹ ہے کہ کوئی ایسے ادارے ہیں, بات میری چل رہی ہے کہ ان سے کہ جو 25 یا 30 سال بعد جو بندہ کسی طریقے سے پریکٹس نہ کر رہا ہو تو اس کا کوئی اس کا جس کو آپ پینشن کہیں, وہ سوشل سیکورٹی والوں سے میں آپ کو بتایا ہے بات ہوئی تھی, انہوں نے بھی کہا تھا کہ اتنا اگر رقم دے دیں اور اس کے بعد جو ہے نا ہمارا یہ ٹائم ہے, اس کے بعد یہ ہوتا ہے. لیٹس سی آگے چل کے, یعنی میرے ذہن میں یہ ہے اور ایک سوچ ہے میری, اور اللہ تعالیٰ کے آگے میں دعا گو ہوں کہ یا اللہ تو اس کا میری مدد کر. کوئی اگر یہ آتا ہے تو اللہ پاک یہ ٹو ٹرانسفر مائی وین انٹو ریئلٹی, تو اس پہ کوئی نہ کوئی راستہ ہے, اور یہ میرا ایک بھی ہیلتھ والا تو ہے ہی ہے, باقی ویلفیئر ملتان یا لاہور والا ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. تھوڑا سا میں اس سے آگے ایک چیز کرنا چاہتا ہوں کہ ممکن ہے اللہ پاک میری مدد کرے اور میں پورا دعا گو ہوں ذات پاک کے آگے کہ وہاں سے شاید ہم اس یہ مائل سٹون کو اچیو کر پائیں. تو یہ مسائل ہیں, اور یہ مسائل انڈیویجولی نہیں ہونے. یہ بار ایسوسیشن ہے جہاں ہم رہے ہیں, جس نے ہمیں عزت عطا کی ہے, ہماری روزی روٹی یہیں سے ہے, ہمارا رزق اللہ پاک نے یہیں بنا دیا ہے. تو وائی ناٹ کہ اس بار کی ویلفیئر اور بہتری کے لیے اگر کچھ کرنا پڑے, کوئی ٹائم میرا لگتا ہے اس پہ, تو میں حاضر ہوں. اچھا ملک صاحب, میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ ہم بہاولپور ڈویژن کی تحصیلوں میں بار ایسوسیشن میں جا کے انٹرویو کرتے ہیں, وہاں پہ وکلا صاحبان کا کہنا ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ کے جو جنرل سیکرٹری صدر بن جاتے ہیں تو ہماری تحصیلوں کے لیے کچھ نہیں کرتے. ان کے لیے, ان وکلا کے لیے آپ ہائی کورٹ سے منسلک جو بار ایسوسیشن ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں جو آپ نے یہ سوال کیا ہے نا, اس کا جو میں آپ کو پہلے ہی آنسر دے چکا ہوں. یہاں ایک میکنزم کی ضرورت ہے. وہاں کا جو وکیل جو ہمیں میرا بھائی منچن آباد میں بیٹھا ہے, یا صادق آباد میں ہے, یا فوٹ آباس میں بیٹھا ہے, یا دنیا پر کروڑ پکا سے آیا ہے, وہ جب یہاں آتا ہے تو اس کا کوئی ایشوز بھی ہے. اب میں آپ کو کچھ جرنل ایشوز کہے تھے. جب وکیل ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے پریمیسز میں داخل ہو تو ہی شوڈ فیل اے سائی آف ریلیف کہ یار مجھے کوئی تکلیف ہے تو مجھے دوائی مل سکے گی, کوئی بلڈ پریشر کا ایشو ہے تو فوراً مجھے یہ فیسلٹی مہیا ہے, کسی کو اس کی فیملی کو اور کوئی مسئلہ ہے تو وہاں یہ سہولت اس کو میسر ہے. کسی نے کوئی آئی ڈی کارڈ ریپلیس کروانا ہے تو اسے پتہ ہے میں جاؤں گا 1 سیکنڈ میں, وہ میرا حال پوچھے گا, آفیسر حال پوچھ کے مجھے فوراً آئی ڈی کارڈ جاری کر دے گا. کسی نے لائسنس جاری کرانا ہے اپنا تو وہ پتہ ہے کہ میں جاؤں گا, وہ کہے گا سر یہاں بیٹھے, اس کو چیئر بھی دے گا, اس کی رسپیکٹ بھی کرے گا, اس کا وہ کام بھی ہو جائے گا. اسی طرح میں نے آپ کو ایک آئیڈیا دیا تھا جو میں ملتان میں ہے, وہ یہ کام ہو رہا ہے ملتان میں. وہاں کا یوٹیلیٹی اسٹور کا کنسیپٹ ہے. وہ وکیل آتا ہے یہاں کورٹ میں کیس کرتا ہے, کرتے کراتے یہاں سے وہ اپنی چیزیں لیتے ہیں اور یہاں سے چلا جاتا ہے. یہ تو سر ہیں کلیکٹیو کمفرٹ کے, بالکل یہ ہیں 85-90% لوگوں کے مسائل ہیں, جہاں پر آپ نے ان چیزوں کو ایکسلریٹ کرنا ہے, ان کو توجہ دے کے یہ آپ نے ادارے کھڑے کرنے ہیں. سر کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل ول پاور ریکوائرڈ ہے, اور آپ کے اندر اگر ول پاور ہے تو آپ موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے آپ بہتر کر پاتے ہیں. تو جو ہمارے اچھا یہ تو ہو گیا کلیکٹیو ورک ہو گیا. رہا سوال کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ جو دوست آتے ہیں ان کو کوئی ریزرویشنز ہوتی ہیں, تو میں یہاں پر سر ہوں, میں 8 بجے سے لے کے مغرب کی اذان مجھے ہو جاتی ہے. پچھلے 12 سال سے میں ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں ہوں, میری یہاں یہ ٹائمنگ ہوتی ہے, میرا چیمبر بھی ادھر ہے, میں ورک بھی ادھر کرتا ہوں. اگر عہدیدار اللہ پاک مجھے یہ عزت عطا کر دیتا ہے اپنے حبیب کریم کا صدقہ, تو میں نیچے ہی یہاں موجود ہوں گا, اس کے بعد میں نے یہیں بیٹھنا ہے. تو میری اینڈ پہ آن ریکارڈ میں آپ کو کہہ رہا ہوں
کہ کوئی بندہ یہ کمپلین نہیں کرے گا کہ میں گیا ہوں اور مجھے کوئی رسپیکٹ نہیں ملی یا جو ڈیو ہیلپ تھی وہ نہیں مل پائی. یہ کمپلینٹ آپ کو یہ آن ریکارڈ آپ نوٹ کر لیں، کوئی دوست نہیں کرے گا. ٹھیک. اچھا ملک صاحب، ہمیں قومی سیاست کے حوالے سے کچھ بتائیں. سر جو قومی سیاست ہے نا، اس پہ جو کرنٹ صورتحال چل رہی ہے اس پہ میں آپ ہر پاکستانی ڈسٹرب ہے. تو وہ اس کی وجہ آپ کے سامنے ہے کہ سب سے پہلا ایک اکنامک جو ریسیشن آیا ہے، کرائسس آیا ہے، اس کا جو ہے نا سب سے مسئلہ جو اکنامک انسٹیبلٹی ہوئی ہے، اور اس انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہمارے پاس جو آپ کا غریب طبقہ ہے وہ پس کے رہ گیا ہے. تو میری ایک اپیل ہے اپنے پالیٹیشین سے، تمام سیاسی پارٹیوں سے، تمام سیاسی پارٹیوں سے ایک اپیل ہے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے، میں ایک کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے ہے کہ خدارا یہ ملک قائم ہے تو ہم قائم ہیں. اس ملک کو کوئی تکلیف ہوئی یا کچھ ہوا تو ہمارا کچھ بھی نہیں بچے گا. ہماری عزتیں، ہماری روزی، ہماری شہرتیں، ہماری سیاست، ہماری آنے والوں کی نسلوں کی بقا وہ اسی ملک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو خدا را کہ اس ملک کا سوچیں، کوئی ساتھ جوڑ کے بیٹھیں کہ اس ملک کو ہم نے اس کرائسس سے کس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے. کوئی کلیکٹیو اپروچ کی ضرورت ہے. میری ان سے ایک درخواست ہوگی تمام پولیٹیکل پارٹیز سے کہ ہم باہر بھی دیکھتے ہیں نا یہ سینیرو، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، ایون دین انڈیا میں جہاں ان کا نیشنل انٹرسٹ آتا ہے، وہ لوگ اپنی سیاست کو پیچھے کر دیتے ہیں، جو نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے وہ پریویل کر جاتا ہے. تو جہاں ہمارا بیسک جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ ہماری اکانومی ہے. ہماری اکانومی کی صورتحال ذرا درست نہیں ہے. میں استدعا کروں گا ان کو کہ یہ ملک اکنامکلی سٹیبل ہو گیا تو آپ لوگوں کی سیاست بھی دائمی رہنی ہے، آپ لوگوں نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، مزے آپ لوگوں نے کرنا ہے. یہ میری تمام سیاسی پارٹیوں کو اباؤٹ دین بورڈ ایک استدعا ہے کہ پلیز اس نزاکت کو سمجھیں کہ بھوک اور افلاس جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے. یہ اس کو ضرورت ہے، ہر پاکستانی اس پہ فکر مند ہے. لا محالہ میں خود بھی اس پہ ڈسٹرب ہوں. ٹھیک. آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ سر کامیابی جو ہے نا کوئی وہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑے بڑے کام کر دیں. سر کامیابی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ رہنے والا بندہ آپ پہ خوش ہو. آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے ورک کے ساتھ آپ جسٹیفائی کریں. یو آر اے سکسیسفل پرسن. سر میں وکیل ہوں، میں اپنا کیس ٹائم پہ پلیٹ کرتا ہوں، میں لکھواتا بھی ہوں، پلیڈنگ بھی میری ٹھیک ہے، کر کے محنت کر کے میں اپنی وہ کام کر کے آتا ہوں. ایک یہ ہے. دوسرا سر یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو آپ سے تکلیف نہیں ہے. آپ کے دوست ہیں، آپ کے کلیگ ہیں، آپ کا سٹاف ہے، بے شمار لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو نہیں ہے. تیسرا سر یہ ہے کہ میں نے سر پڑھا تھا ابراہم لنکن کی ایک ایڈوائس تھی، مجھے بہت اچھی لگی. وہ لکھی تھی اپنے ایک لیٹر تھا جو اس نے لکھا تھا. پڑھا تھا ابراہیم لنکن کا لیٹر. وہ لیٹر اس نے لکھا تھا اپنے بیٹے کے ٹیچر کو. تو وہ چونکہ انٹرویو کا ٹائم شارٹ ہے تو میں اس پہ تو نہیں جاؤں گا نا کہ آپ کو وہ پورا میں لیٹر آپ کو پڑھنا. اس کی ایک لائن سر میں آپ کو سناؤں. وہ لکھتا ہے اس کے کہ we have a sublime faith for mankind. یعنی میرے بیٹے کو سمجھاؤ انسانیت کے بارے میں اس کی جو ویوز ہیں وہ شاندار ہونے چاہیے.
اچھا، یعنی انسان، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان خوبصورت بھی ہے، انسان خوبصیرت بھی ہے، انسان اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک شاہکار ہے، کیونکہ رب کا روپ کہا جاتا ہے نا بالکل، ماں کو یا باپ کو، تو انسان کو اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ نے ہی کہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی انسانیت کے بارے میں آپ کے جو ویوز ہیں نا وہ انتہائی شاندار ہونے چاہیے۔ کسی انسان کے بارے میں آپ کے ویوز یہ بالکل نہ ہوں کہ کوئی ایسا کہ جو غلط قسم کے ہوں۔ آپ آپ کو اس لیول پہ رکھیں کہ یار جو یہ ہے نا کہ یہ انتہائی خوبصورت آدمی ہے، یہ بہت اچھا آدمی ہے۔ آپ اسکیپٹک نہ ہوں کسی کے متعلق۔ جب آپ اسکیپٹک نہیں ہوں گے تو آپ کی جو قسمت ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، آپ کی جو قسمت ہے اس پہ کوئی قسم کا کوئی وہ رکھنا نہیں آئے گا۔ آپ ترقی بھی کریں گے، آپ کا رزق میں برکت بھی ہوگا، آپ آگے ہی بڑھتے جائیں گے، دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ ٹھیک، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو ایز اے امیدوار جنرل سیکرٹری ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور، ایز اے کینڈیڈیٹ وکلا سامان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ سر، جو میری ایک نظریہ ہے جسے میں جتنا بھی چھپاؤں نا تو وہ میری زبان پہ آ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ بار ایسوسی ایشن کو ضرورت ہے کہ لوگ اس پہ الیکشن لڑیں جو کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں، جن کا ٹارگٹ بار ہے، جن کو اپنی جو پرسنل ایلیویشن ریکوائرڈ نہیں ہے، ان کا ایک ٹارگٹ ہے کہ یار یہ اس کی بار کی بیٹرمنٹ کے لیے، بار کی ویلفیئر کے لیے میں یہ کر سکتا ہوں، میرے یہ وسائل ہیں، میرے یہ سورسز ہیں، میرے یہ لنکس ہیں، یا میرا یہ ایک آئی کین مینج کہ میں اپنے کام سے فراغت ڈال کے میں ایک حصہ ڈال جاؤں گا۔ سر، جو پرسنل ایلیویشن ہے نا وہ 4 دن کی ہے، جو آپ ایک سسٹینیبل اینٹ لگا کے جاتے ہیں، ایک کلیکٹیو ورک کر کے جاتے ہیں، آپ کی جو نسلیں ہیں وہ فخر کرتے ہیں۔ آپ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں آئے، جیسے میں نے ایک ادارے گنوائے ہیں جو لاہور کے بھی اور ملتان کے بھی، جیسے آپ کو میں نے پاسپورٹ آفس کا، آئی ڈی کارڈ آفس کا، جو چھوٹا سا خدمت سینٹر کا، کسی نے تو انیشیٹو لیا ہوگا، جیسے ملتان والوں نے یوٹیلیٹی سٹور کا آؤٹ لیٹ دیا ہے، تو اللہ پاک نے میرے ہاتھ سے یہ ایک ڈسپینسری والا کام کروا دیا ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں۔ تو یہ جو اصل عزت یہ ہے، اصل عزت یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب میں گردن اونچی کر کے چوڑا ہو کے بس چلوں اور لوگ جو ہے نا مجھے ملیں اور جناب میں عہدیدار ہوں۔ سر، اس کی کیا ویلیو ہے؟ عزت کا مالک تو اللہ ہے، اور وہی تمام عزتوں کا جو سرچشمہ ہے وہ خالق کائنات ہے۔ میرے اور آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ جب کہہ دیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اس کے بعد پھر رہ کیا گیا؟ آپ کے پاس کون سی دلیل ہے جو آپ نے آگے چل کے دینی ہے؟ سمپل از دس کہ وہ کام کریں کہ جو اجتماعی بہتری کے لیے ہوں، انسانیت کی فلاح کے لیے ہوں، آپ کی کمیونٹی کی بہتری کے لیے ہوں، جہاں آپ رہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے باعث کمفرٹ ہوں۔ سمجھے گا کہ یہی زندگی ہے اور یہی آپ کا ایک را میٹیریل ہے جس کو سامنے رکھ کے آپ کی اچھی قسمت کے فیصلے ہوں گے۔ آپ کی انٹینشن ہے نا، آپ کی نیت ہے، تو اوپر جو جاتا ہے فرشتے لے کے جاتے ہیں تو وہ آپ کی نیت لے کے جاتے ہیں۔ کہا گیا ہے نا کہ تمام اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پہ ہے۔ آپ کی نیت بائی ہارٹ یہ ہو کہ یار یہ چیزیں ہیں، میں اس کی بہتری کے لیے یہ کر سکتا ہوں،
آپ ایک بندہ کوئی کمنٹس کر دے ایڈورس، آپ اس پہ نہ جائیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہماری اجتماعی کمیونٹی کے لیے بہتر ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہے. آپ یقین مانیں اس میں وہ عزت ہے، وہ لطف ہے جو آپ اوپر بھر آپ کو ملتا رہے گا، اور آپ کے جانے کے بعد آپ کی نسلیں، بلکہ میں نے تو سر یہاں تک پڑھا ہے کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے ایک اینٹ لگا جائیں، ایک نلکا لگا جائیں، کوئی چھوٹا سا کام کر جائیں، لوگ جتنا مستفیض ہوتے رہیں گے، انسان وفات بھی ہو جائے تب بھی وہ جو ہے اس کا جو نامہ اعمال ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ہمیشہ وہ دنیا میں بھی بندہ انرچ ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ اور کامیابی کی طرف چلا گیا. بالکل ایسا. تو ہمیں ضرورت ہے ایسے کام کرنے کی جو انسانیت کی کلیکٹیو بھلائی کے لیے ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ضروری ہے. میں اپنے اینڈ پر اور آپ اپنے اینڈ پر، اور جو ہمارے دوست تحصیل ہے، ڈسٹرکٹ بار ہے، جہاں جہاں ہے، ہم نے اس پیغام کو ایکسیلریٹ کرنا ہے کہ ہم اپنی بار کو ویلفیئر بار کس طریقے سے بنا سکتے ہیں. دس از our sole objective. How can we transfer the bar into a welfare bar? ویلفیئر بار مین کہ آپ کوئی بندہ یہاں آئے اس کو کمفرٹ ملے. بالکل. صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ آئے اس کا یہاں کو واقف نہ ہو، اس کو آپ ملیں بھی صحیح، آپ ادارے اسٹیبل کر کے جائیں جہاں لوگوں کی بیٹرمنٹ ہو، لوگوں کی ویلفیئر ہو اور لوگوں کے آسائش کا باعث ہو. یہی میرا میسج ہے اور یہی میرا آبجیکٹو ہے اور یہی میرا منشور ہے جو لے کے میں نے یہ ایک پروگرام شروع کیا، آگے بڑھا، اور پتہ ہے صادق آباد سے منچن آباد تک دوستوں کو جگہ جگہ کارڈ تقسیم کیے. اور یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ اللہ پاک نے یہ عزت کی، دوستوں نے تعاون کیا. تو آگے میں نے کیا کرنا ہے تو یہ اوپن سیکریٹ ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے. میرے یہ سارے جو دوست ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس نے آگے چل کے کیا کرنا ہے، اس کے کیا آبجیکٹیوز ہیں. ٹھیک، بہت شکریہ سر، گڈ لک سر. ویلکم، تھینک یو ویری مچ. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.